بھروسہ مت کرنا نام ہے اس کہانی کا جو آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ وہ بڑی بطخ تھی، اس کا نام ڈکسی تھا۔ وہ ایک بڑے فارم میں رہتی تھی، وہاں دوسری بطخوں اور مرغیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ڈکسی ہمیشہ ناخوش رہا کرتی کیونکہ اس کی مالکہ اس کی اچھی دیکھ بھال نہیں کرتی تھی۔ مالکہ کو مرغیوں کے انڈے بے حد مرغوب تھے۔ وہ بطخوں کے انڈوں کو زیادہ عمدہ خیال نہیں کرتی تھی۔ ڈکسی کی ایک بہن بھی تھی جو اس بات کا ذرا احساس نہ کرتی اور سارا دن تالاب میں چونچ مارتی رہتی۔ ڈکسی طبعاً مختلف واقعہ ہوئی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتی اور دل پر لگا لیا کرتی۔ بطخوں کے انڈے دینے کی جگہ خشک نہیں رہتی تھی اور مالکہ اس کی طرف کوئی خیال نہ کرتی۔ ڈکسی جب انڈا دینے کے لیے گھاس پھوس پر جاتی تو گیلی جگہ دیکھ کر اسے بے حد دکھ ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت کم انڈے دیتی تھی۔ ایک مرتبہ موسم بہار میں دوپہر کے وقت ڈکسی نے سرخ شال اوڑھی اور گلے میں نیلا گلوبند لگایا اور سیر کو نکل گئی۔ وہ گھومتے پھرتے فارم سے بہت دور نکل آئی۔ وہ پہاڑیوں کی وادی میں درختوں کے جنگلات میں جا نکلی۔ چلتے چلتے اسے خیال آیا کہ کیوں نہ وہاں پر انڈا دینے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر لے اور روزانہ وہاں آ کر انڈا دے دیا کرے۔ جنگل میں درختوں کی جڑوں میں نرم شاخیں اور جھاڑیاں موجود تھیں، وہاں انڈا دیا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک مناسب جگہ دیکھی اور اسے اپنا مسکن بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ ابھی انڈا دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ قریب موجود کوہ میں ایک بڑا چوہا برآمد ہوا اور اس کے پاس سے تیزی سے نکل گیا۔ چوہے کے بل کو دیکھ کر ڈکسی کا ارادہ بدل گیا۔ وہ اپنے انڈوں کو غیر محفوظ جگہ پر دینے کو تیار نہیں تھی۔ وہ درختوں کے جنگل سے باہر نکل کر اونچے ٹیلے پر چڑھ کر محفوظ جگہ دیکھنے لگی۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دیا تو اس نے کچھ دور آگے جانے کی ٹھانی۔ اس نے جب ٹیلے کی اترائی سے اترنا چاہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی دوڑ لگ گئی۔ اسی اثنا میں اس کے پر ہوا میں لہرائے اور کچھ فاصلہ اڑ کر طے کر گئی۔ ہوا میں چھلانگ لگانا اسے بہت اچھا لگا۔ وہ واپس ٹیلے پر چڑھی اور اس بار ڈکسی نے کافی لمبی جست بھری۔ خوشی اور سرشاری اس کے بدن میں دوڑنے لگی۔ وہ کافی دیر تک یہ کھیل کھیلتی رہی۔ جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے انڈا دینے کی جگہ کی دوبارہ تلاش شروع کی۔ وہ چلتے چلتے سرسبز وادی میں پہنچ گئی جہاں ہر طرف پھولوں کی ڈالیاں لہرا رہی تھیں اور رنگ برنگی تتلیاں ہوا میں تیر رہی تھیں۔ یہ خوشگوار ماحول اسے بھلا لگا۔ اسے کچھ فاصلے پر کوئی جانور دکھائی دیا جو بڑے انہماک سے اخبار پڑھنے میں مشغول تھا۔ اخبار کے پیچھے اس کو سیاہ کناروں والے کان دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے نیلے رنگ کا گاؤن پہن رکھا تھا۔ ڈکسی نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کی سرخ بالوں والی دم دکھائی دی جو ایک طرف زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ عجیب سا جانور دیکھ کر ڈکسی خوفزدہ ہوئی مگر اس کے مشغلے کو دیکھ کر اس کی ہمت بندھی۔ وہ یقیناً کوئی پڑھا لکھا جانور ہے جو وادی کے سب سے خوشگوار ماحول میں مطالعہ کر رہا تھا۔ ڈکسی نے اس کے قریب پہنچ کر اسے آواز دی۔ وہ جانور ایک لومڑ تھا۔ آواز سن کر وہ چونکا۔ اس نے اخبار کے اوٹ میں جھانک کر دیکھا تو اسے سفید بطخ دکھائی دی۔ لومڑ اسے دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ کیا بات ہے بی بطخ، کیا تم جنگل میں راستہ بھول گئی ہو؟ لومڑ نے پوچھا۔ ڈکسی نے لومڑ پر بھرپور نظر ڈالی اور اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ وہ اسے معقول دکھائی دیا تو اس نے اپنا مسئلہ اس کے سامنے بیان کر دیا۔ میرا نام ڈکسی ہے اور میں جنگل میں انڈا دینے کے لیے کوئی محفوظ اور خشک جگہ کی تلاش میں ہوں۔ کیا تم اس بارے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ لومڑ کو جب معلوم ہوا کہ ڈکسی انڈا دینے والی بطخ ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی خوشی کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور بناوٹی انداز میں غور و فکر میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنا اخبار لپیٹ کر بغل میں دبا لیا اور دھیرے لہجے میں بولا، ڈکسی یہ تو جنگل ہے، یہاں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ تمہاری بات سننے کے بعد مجھے خیال آیا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ قریب ہی میرا گھر ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو وہاں چل کر دیکھ لو۔ میرے گھر میں خشک گھاس پھوس کا فرش ہے جہاں یقیناً تم آسانی سے انڈا دے سکو گی۔ کسی اجنبی لومڑ کی پیشکش پر ہچکچائی تو لومڑ نے تسلی دی، گھبراؤ نہیں، میرا گھر بے حد محفوظ ہے، تمہارے انڈوں کو وہاں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور تم جب چاہو آ کر انڈا دے سکتی ہو۔ ڈکسی اس کی یقین دہانی پر رضامند ہو گئی اور اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ لومڑ کا گھر ایک پرانی جھونپڑی پر مشتمل تھا جس کے گرد گھاس پھوس کا جال بنا ہوا تھا۔ گھر کے آگے بڑا مضبوط دروازہ موجود تھا۔ ڈکسی نے گھر کا جائزہ لیا تو اسے یہ بہت مناسب لگا۔ یہ ہر قسم کے جنگلی جانوروں کی رسائی سے محفوظ تھا۔ اس کے علاوہ وہاں گیلا پن دور دور تک نہیں تھا۔ ڈکسی نے کمرے میں جھانکا تو اسے وہاں روشنی دکھائی دی جو کہ گھر کی چھت میں موجود چمنی سے اندر آ رہی تھی۔ ڈکسی تم بے فکر رہو، اس گھر کو اپنا ہی سمجھو، دوسروں کے کام آنا بڑی عبادت کی بات ہوتی ہے۔ لومڑ نے اسے راضی کرنے کی کوشش کی۔ ڈکسی نے گھر کے ماحول کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہیں روز آیا کرے گی اور انڈے دے دیا کرے گی۔ جب اس کے کافی انڈے جمع ہو جائیں گے تو وہ انہیں سینچ کر ننھے ننھے چوزے نکالے گی۔ ڈکسی جب کمرے میں پہنچی تو اسے فرش پر نرم نرم پروں والا بستر دکھائی دیا جو کسی گھونسلے کی مانند تھا۔ لومڑ اسے کمرے میں بھیج کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ وہ بڑا مکار تھا۔
اس کا ارادہ یہی تھا کہ جو ہی ڈکسی اس کی طرف سے غافل ہوگی تو وہ اسے ہڑپ کر جائے گا۔ مفت کی خوراک اس کے گھر خود آئی تھی۔ ڈکسی انڈا دینے کے لیے پروں کے بستر میں بیٹھ گئی تو وہ دروازے کی آڑ میں اسے دیکھتا رہا۔ ڈکسی ہر آہٹ پر چونک پڑتی اور اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جاتی۔ لومڑ نے سوچا کہ اسے کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے۔ ڈکسی انڈا دے کر جب باہر نکلی تو اس نے لومڑ کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ وہ روزانہ دوپہر کے وقت وہاں آیا کرے گی اور ایک انڈا دے کر لوٹ جائے گی۔ جب کافی سارے انڈے جمع ہو جائیں گے تو انہیں سینچ کر ننھے ننھے چوزے نکالے گی۔ لومڑ نے جب چوزوں کے بارے میں سنا تو اس کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے سوچا کہ ایک بطخ کا شکار کر کے وہ اتنا مزہ نہیں لے سکتا جتنا مزہ ننھے ننھے چوزوں سے ملے گا۔ لومڑ نے ڈکسی کو یقین دلایا کہ اس کے انڈوں کی پوری حفاظت کرے گا اور اس کی ہر طرح سے مدد کرتا رہے گا۔ ڈکسی اس کی شرافت سے بے حد متاثر ہوئی۔ اس طرح ڈکسی روزانہ وہاں آتی اور انڈا دے کر لوٹ جاتی۔ لومڑ اس کے جانے کے بعد انڈوں کو ٹٹولتا اور گنتا رہتا۔ جب اس کے گھونسلے میں 9 انڈے ہو گئے تو ڈکسی نے لومڑ کو بتایا کہ اب وہ انڈوں کو سینچنے کا کام شروع کرے گی۔ چونکہ وہ ہر وقت انڈوں کو گرمائی دے گی، اس لیے اگر وہ اسے روزانہ کھانے کے لیے مکئی کے دانے لا کر دے گا تو اس کی بے حد شکر گزار ہوگی۔ لومڑ نے خوش دلی سے وعدہ کیا کہ وہ اس کام کو انجام دینے میں پوری طرح تیار ہے، لیکن اس معاملے میں ایک شرط ہے کہ اسے ایک انڈا آملیٹ بنانے کی اجازت دے دی جائے۔ ڈکسی نے اپنے محسن کے لیے ایک انڈے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے جب اجازت دی تو لومڑ نے دوسری فرمائش کر دی کہ آج وہ واپس فارم پر جائے اور وہاں سے چند پیاز، چند ٹماٹر اور دھنیے کی پتیاں لا کر دے تاکہ وہ آسانی سے آملیٹ تیار کر سکے۔ ڈکسی نے پوچھا کہ کیا یہ سب کچھ جنگل میں نہیں مل سکتا تو اس نے واضح کیا کہ جنگل میں موسم کے لحاظ سے چیزیں اگتی ہیں، آج کل ان کا موسم نہیں ہے۔ ڈکسی واپس لوٹ آئی تاکہ وہ اپنے محسن کے لیے پیاز اور ٹماٹر حاصل کر سکے۔ وہ فارم میں پہنچ کر سیدھی باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ وہاں اسے فارم کا نگران کتا مل گیا۔ نگران کتے نے ڈکسی سے پوچھا، تم آج کل دکھائی نہیں دے رہی، کہاں رہتی ہو؟ ڈکسی نے اسے تمام کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ مہربان جانور کے لیے پیاز اور ٹماٹر لینے کے لیے آئی ہے۔ نگران کتا یہ سب سن کر ہنسنے لگا۔ ڈکسی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ ہنستا رہا اور بولا، تم نے جانور کا جو حلیہ بتایا ہے اس کے مطابق وہ لومڑ ہی ہو سکتا ہے جو کہ بڑا مکار اور عیار ہوتا ہے۔ تمہارے ہاتھوں ٹماٹر اور پیاز منگوانے کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ آج تمہیں پکا کر کھا جائے گا، بعد میں تمہارے انڈوں کے مزے لیتا رہے گا۔ ڈکسی اس کی بات سن کر سہم گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بڑا مہربان اور رحم دل جانور ہے۔ نگران کتے نے بتایا کہ ایک انڈے کے آملیٹ کے لیے تو صرف ایک ہی پیاز اور ٹماٹر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اس نے تمہیں ڈھیر سارا لانے کے لیے کہا ہے۔ ڈکسی یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے؟ اس کے انڈے لومڑ کے گھر میں ہیں۔ نگران کتے نے کہا کہ وہ اس کے ہمراہ اپنے 2 ساتھیوں کو لے چلے گا، جن کو دیکھ کر لومڑ وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں، پھر تمہارے انڈے ٹوکری میں ڈال کر واپس لے آئیں گے۔ ڈکسی نے اس کا مشورہ ٹھیک سمجھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بڑی سی ٹوکری میں پیاز اور ٹماٹر لے کر لومڑ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کے پیچھے ہی نگران کتا اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ چل پڑا۔ جب ڈکسی لومڑ کے گھر کے پاس پہنچی تو اسے لومڑ دروازے کے باہر بیٹھا دکھائی دیا۔ نگران کتے اور ساتھیوں نے بھی لومڑ کو دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے طے کیا کہ گھر کے پچھلی طرف سے لومڑ کو گھیرا جائے۔ ڈکسی جب لومڑ کے پاس پہنچی تو لومڑ نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا اور پیاز اور ٹماٹروں کی ٹوکری اس سے لے لی۔ لومڑ نے ڈکسی سے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے ایک انڈا نکال کر اسے دے تاکہ وہ آملیٹ بنا کر کھا سکے۔ ڈکسی ڈری ہوئی تھی، اس لیے اس نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، مگر لومڑ نے خوش کلامی سے اس کا خوف دور کر دیا۔ وہ مکان میں داخل ہوئی اور اپنے انڈوں کے پاس پہنچی تو اسے پیچھے کھٹاک کی آواز سنائی دی۔ لومڑ نے دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ ڈکسی نے اسے بہت آوازیں دیں مگر اس کے کان پر جوں نہ رینگی۔ ڈکسی کو اس کی نیت کا فطور پتہ چل چکا تھا، مگر وہ مکان میں قید ہو چکی تھی۔ اس نے چمنی میں جھانک کر دیکھا، وہاں اسے اندھیرا دکھائی دیا۔ لومڑ نے بالٹی اوندھی کر کے چمنی بند کر ڈالی تھی۔ پھر لومڑ بیٹھا تیزی سے پیاز اور ٹماٹر کاٹ رہا تھا کیونکہ آج موٹی تازی بطخ کی لذیذ ڈش بنا کر کھانا چاہتا تھا۔ اسی دوران اسے قریب سے کتوں کی گھراہٹ سنائی دی۔ لومڑ بوکھلا گیا۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اس کے اطراف میں تھوڑے فاصلے پر 3 ہونہار کتے موجود دکھائی دیے۔ بطخ کا خیال بھول کر اپنی جان بچانے کی فکر میں لگ گیا۔ اس نے تیزی سے چھلانگ لگائی تاکہ وہ ان کتوں کی زد سے بچ نکلے، مگر نگران کتے کے ساتھی لومڑ کا شکار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کے تعاقب میں دوڑ لگا دی اور جنگل کے بیچ میں اسے جا لیا۔ لومڑ نے جان بچانے کی بڑی کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ ادھر نگران کتے نے لومڑ کے گھر کا معائنہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ دروازہ باہر سے بند ہے۔ اس نے دروازہ کھول کر جب اندر جھانکا تو اس نے ڈکسی کو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے دیکھا جو آنسو بہا رہی تھی۔ نگران کتے نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ لومڑ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ ڈکسی نے باہر نکل کر ٹوکری اٹھائی اور پیاز اور ٹماٹر پھینک کر اس میں اپنے انڈے رکھے اور نگران کتے کے ہمراہ فارم پر چل پڑی۔ اس کی مالکہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے اپنے رویے کی معافی مانگی اور اسے خشک گھونسلہ فراہم کیا جہاں ڈکسی نے اپنے انڈوں کو سینچا۔ 9 انڈوں میں سے صرف 4 انڈے صحیح نکلے اور ڈکسی کو 4 چوزوں کا ساتھ مل گیا۔
وہ اب بڑے فخر کے ساتھ اپنے چوزوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی۔ دیکھا بچوں، انجان اور نامعلوم لوگوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ صرف وہی لوگ بھروسے اور اعتماد کے لائق ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ کہانی یہیں ختم ہوئی۔ آپ جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔